بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نولی کے سینئر رہنما حسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ حسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ حسن اقبال صاحب ظاہر ہے ووٹنگ بعد میں ہونی ہے مگر تعداد آپ آج بھی ثابت کر سکتے تھے۔ التجا تو کر رہے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے کہ وہ حکومت کا ساتھ نہ دیں، مگر کوئی ایسے رابطے آپ نے کیے ہیں یا آپ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہاتھ حکومت کے اوپر سے اٹھے گا اور آپ لوگوں کے اوپر آئے گا تو اتحادی وہیں چلے جائیں گے جہاں پر ہاتھ ہوتا ہے اور اس طریقے سے حکومت کو گرا دیں گے؟ جب تک ہاتھ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اپروچ کرنے کا۔ شاہ زیب آج اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں میں ہوں، نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے اور حافظ اسد صاحب ہیں MMA کی طرف سے۔ ہماری صبح میٹنگ ہو رہی ہے اور ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم تمام حکومتی اتحادی جماعتوں سے ملیں اور ان کو اس کے مضمرات سے آگاہ کریں۔ میں صرف 2 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا۔ آج جو حکومت نے منی بجٹ دیا ہے یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام پر صرف 2 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، لیکن اسی سانس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً 350 ارب کے جو ٹیکسوں کی چھوٹ تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 350 ارب کے ٹیکسوں کی چھوٹ جو ختم کی گئی ہے اگر یہ عوام کی جیب سے نہیں جائے گی تو کیا کوئی فرشتے اس کو آ کے ادا کریں گے؟ یہ قوم کے ساتھ ہر دفعہ ایک مذاق کرتے ہیں اور یہ بات بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بجٹ کی تقریریں نکالیں۔ جناب IMF نے 700 ارب کا کہا تھا، ہم اسے 343 ارب پر لے کے آئے اور اس میں سے بہت سارا جو ہے وہ ایڈجسٹیبل یا ریفنڈیبل ہے۔ یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے ٹیکس جمع کرنا ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے تاکہ سب جو ہے ٹیکس نیٹ میں آ سکیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس اماؤنٹ کا۔ دیکھیے، جب حکومت کہتی ہے کہ ہم ریفنڈ کریں گے تو بزنس مین کا پیسہ پھنس جاتا ہے اور وہ اسے کور کرنے کے لیے عوام کے اوپر پورا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہا 7 دن کے اندر ریفنڈ کریں گے، ان کے ریفنڈز میں تیزی تو آئی ہے ان کی حکومت میں، انہوں نے کہا 7 دن میں ریفنڈ کریں گے۔ نہیں وہ نہیں ہوتے، پھنس جاتے ہیں۔ جو بزنس مین ہے وہ اپنے اس پیسے کو کور کرنے کے لیے کنزیومر پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کی جو تجاویز ہے، ان کا سب سے زیادہ بوجھ کن سیکٹرز پہ پڑا ہے؟ اس کا بوجھ دوائیوں کے اوپر پڑا ہے جو پہلے ہی بہت مہنگی ہیں، غریب آدمی اپنا علاج نہیں کرا سکے گا۔ اس کا بوجھ ڈیری سیکٹر پہ پڑے گا، بچوں کا دودھ، کریم، دہی، دودھ، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس کا بوجھ ایگریکلچر کے سیڈز کے اوپر، پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر پڑے گا، ہر چیز کی پیداوار کے اوپر پڑے گا۔ ایک ایسی مہنگائی کی لہر آئے گی کہ جو لوگوں کے لیے کاسٹ آف لیونگ کو ناقابل برداشت کر دے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کی اور ہماری بجٹ کی وہ تقریریں دیکھیں جس میں ہم نے بجٹ کے موقع پہ کہا تھا کہ یہ قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں، یہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ عنقریب 6 مہینے کے اندر منی بجٹ لے کر آئیں گے چونکہ ان کے جو تخمینے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ آج ہم سچ ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے بجٹ کے اندر قوم سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹے اعداد و شمار دے کے بجٹ دیا تھا، اور اب ان کی نااہلی اور نالائکی کی سزا 22 کروڑ عوام کو پڑے گی جو کہ پہلے ہی مہنگائی سے کچلے ہوئے ہیں، اب مزید اس کے پہاڑ کے نیچے آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہم نے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو دعوت دی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کے سوالات آپ ریز کر رہے ہیں ہم ان سے وہ کر سکیں، مگر انہوں نے پروگرام میں جوائن نہیں کیا ہے۔ مگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لگژری آئٹمز ہیں، اسٹیکس کے لیے خاص قسم کا گوشت آنا، اس کے علاوہ جو دوسرا آئٹمز انہوں نے بتایا، آپ نے دیکھی ان کی پریس کانفرنس، کہ اس پر ہم نے لگایا ہے تو اس پر تو درست ہے نا کہ اگر ایسی چیزیں درآمد کی جاتی ہیں جو لوگ انہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ ٹیکس دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی پر 2 ارب روپے کا فرق آئے گا۔ دیکھیے مجھے آپ بتائیں کہ دوائیاں لگژری آئٹمز ہیں؟ کیا یہ صرف وزیروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں مفت دوائیاں ملتی ہیں ان کے لیے تو شاید لگژری ہو؟ آپ غریب آدمی سے پوچھیں جو اپنے ماں باپ کا یا اپنے بچوں کا علاج کراتا ہے، اس کی پہنچ سے دوائیاں پچھلے 3 سالوں میں باہر نکل گئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ انفنٹ ملک جو ہے وہ لگژری آئٹم ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ دودھ اور دہی جو ہے لگژری آئٹم ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ پولٹری آئٹمز جو ہیں لگژری آئٹم ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ لے لیں جو لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ہے، سبزی خریدنا، کیا یہ لگژری آئٹم ہے؟ ہر چیز کے اوپر ان کا جو 0 ٹیکس تھا پہلے یا 5 سے 12% اس پر کم ٹیکس تھا،
اس کو ایک جھٹکے سے 17% کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اتنا سپائرل ویو آئے گی انفلیشن کی، جس سے لوگوں کو اگلے 2 سے 4 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کی حالت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ویسے اگر آپ وہ جو فارماسیوٹیکل کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جو آلریڈی فارمل ہے ان کے اوپر تو ہوگا نہیں کیونکہ ایڈجسٹیبل اور ریفنڈیبل ہوگا، جو ایک بہت بڑا انفارمل ہے جو کہ ٹیکس میں نیٹ میں نہیں آتا، ان کے لیے کیا گیا ہے اگر انہیں ریفنڈ چاہیے تو اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کر لیں، ادروائز وہ اگر ریفنڈ نہیں لیں گے تو پھر ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں گے اور انہیں وہ ٹیکس دینا پڑے گا را مٹیریل کے اوپر جو وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ہے اور آئی ایم ایف کی ڈائریکٹ کنڈیشنز کے تحت ہے؟ دیکھیے، ٹیکس بیس بڑھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے 2013 میں 2000 ارب کا ٹیکس ریونیو ورثے میں لیا تھا۔ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے 4000 ارب کا ٹیکس ریونیو چھوڑا تھا، 100% اس میں اضافہ کیا، دگنا کیا، لیکن عوام کو جھٹکے نہیں دیے مہنگائی کے، کسی قسم کی سوسائٹی کے اندر یا اکانومی کے اندر شاک تھراپی نہیں کی۔ یہ جس طریقے سے ٹیکسوں کو نافذ کر رہے ہیں اس کو ایکسٹریکٹیو ٹیکسیشن کہتے ہیں۔ ہماری جو ٹیکس ریونیو گروتھ تھی وہ اکانومی کی گروتھ پہ مبنی تھی۔ اگر آپ پائی کا سائز بڑھائیں، اس سے ریونیو گروتھ لیں تو وہ صحت مندانہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پائی کا سائز سکیڑ رہے ہیں اور نچوڑ رہے ہیں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یا جو کوئی بچی کچی زندگی ہے معیشت میں، اس سے بھی آپ نچوڑیں گے تو آپ کی معیشت کی کاسٹ آف بزنس اور انفلیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کا جو معاشی فلسفہ ہے، نظریہ ہے، وہی غلط ہے بالکل۔ مگر آپ روک نہیں پائیں گے حکومت کو، آپ کے دعوے سارے اپنی جگہ پر ہیں، حکومت پہلے بھی کامیاب ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں، اس دفعہ بھی حاصل کر لے گی۔ آپ لوگ دعوے کرتے رہ جائیں گے، حکومت کو روک نہیں پائیں گے، اور ایسی کوئی حکمت عملی بھی نہیں ہے ابھی آپ کے پاس۔ نہیں شاہ زیب، دیکھیے شاہ زیب، جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے یہ تو ہر حکومت پالیسی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا ہے، جہاں پہ یہ معاشی خود مختاری سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہم یہ پیغام لے کر ہر حکومت کے حلیف کے پاس جائیں گے اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے پاس بھی جائیں گے کہ آپ نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے یا عمران خان صاحب کی نااہلی اور ناکامی سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ دیکھیے، ہم اپنی نسلوں کو غلام بنا نہیں سکتے، ہم پاکستان کے مستقبل کو گروی نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے جو فارمولہ بنایا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا، دنیا میں کسی سینٹرل بینک کی اس قسم کی اٹانومی نہیں ہے جو یہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ سیاسی بیان کی حد تک تو ہے، کیونکہ آپ ظاہر وزارت پلاننگ آپ کے پاس تھی، آپ سارے معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں تھی آئی ایم ایف کی طرف سے، اگر وہ کہتے تھے کہ جی جتنے بھی اسٹاف ہوگا ڈپٹی گورنر وغیرہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اپوائنٹ کرے گا، وہ نام دے گا اور حکومت ان کی ریکمنڈیشن پر اپوائنٹ کرے گی، وہ بات نہیں مانی ہے، وہ حکومت اپوائنٹ کرے گی۔ جب بورڈ حکومت کی مرضی کا اپوائنٹ ہوا ہوگا اور ان کو جو استثنا دینا تھا اکاؤنٹیبلٹی سے وہ بھی نہیں دیا گیا ہے اور کوئی آئینی ترمیم نہیں کی ہے، قانون سازی کی ہے، ایسی بات لگے تو قانون سازی دوبارہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں کیا ایسا ہو گیا ہے؟ اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے آج تک ہم نے انفلیشنری پریشر ہی کریٹ کیے ہیں، 2019 سے ویسے بھی نہیں بورو کر رہے ہیں، اس کو کیوں ایک خود مختاری کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا معاملہ ہے یہ 1998 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے طے کر دیا تھا، جہاں کہ اسٹیٹ بینک کو مانیٹری معاملات پر خود مختاری بھی دے دی گئی تھی، اس کو پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا مکمل خود مختار ریگولیٹر بھی بنا دیا گیا تھا، اس کو پاکستان کے بینکنگ کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی اسکروٹنی کرنے کا بھی پورا اختیار دے دیا گیا تھا، اور جو بھی دائرہ کار ایک ریگولیشن آف اکانومی کے اندر آتا ہے وہ تمام اسٹیٹ بینک کو اختیارات دے دیے گئے تھے۔ احسن اقبال صاحب دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے، وہ تو مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ بھی بتا دیتے تھے کہ شرح سود کا کیا ہونے والا ہے، وہ تو اسٹیٹ بینک کو کرنسی کو آرٹیفیشلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا ویلیو پر رکھنے کے لیے انہوں نے کس طریقے سے استعمال کیا۔ یہ انڈیپینڈنس بڑی لازمی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ آپ کی جو پچھلی حکومت ہے اس کی مثال ہے کہ ایک ربڑ اسٹیمپ بھی بنا کے رکھ دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹ بینک کو۔ نہیں شاہ زیب، ایسی بات نہیں ہے، وہ قانون موجود ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں فسکل اور مانیٹری پالیسی کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی دو علیحدہ ٹینجنٹ پہ چلیں گے تو وہ بھی تباہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ کی ضرورت ہے، مجھے بتائیے کہ اس کا کون جواب دے گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ ریٹس کو
पॉलिसी रेट को 13.25% पे रख के जो हॉट मनी लाई गई है और उस हॉट मनी के जरिए लोगों ने पैसा बनाया है कि बाहर से 0.1% पे बोरो करते रहे और यहां पे 13% कमाते रहे। इस किस्म के स्कैंडल्स को अगर आप कवर करना चाहेंगे और इम्यूनिटी देना चाहेंगे स्टेट बैंक की आजादी के नाम पे, तो ये पाकिस्तान के अवाम तो कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त स्टेट बैंक को वो तमाम आजादी खुद मुख्तारी हासिल है जो किसी मुल्क के अंदर एक सेंट्रल बैंक को दरकार है। अब जो किया जा रहा है कि उसकी तनख्वाहों का फैसला भी आईएमएफ चाहती है। मुझे आप बताएं कि आईएमएफ का क्या इंटरेस्ट होगा कि गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान का क्या तनख्वाहें लेगा। जो लोग वहां पर बैठे हैं वो अपने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत अपनी नौकरियों को पक्का करने के लिए और खुद को वाइसराय बनाने के लिए कानून बना रहे हैं। ये हुकूमत इतनी मजबूर और लागर हो गई है मिसमैनेजमेंट की वजह से कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेंटी सरेंडर कर रही है, इसलिए कि ये जिंदा रहना चाहती है। इन्होंने पाकिस्तान को बिटवीन डेवल है। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।